آج ہمارا ایک ملک جو آزادی کے نام پہ جس میں اندر کہا جا رہا ہے کہ کہا جاتا تھا، جس کے منشور کے اندر ہے کہ ہر مذہب کا، یہ قائد اعظم کی تقریر کے اندر شامل ہے کہ ہر مذہب آزادانہ زندگی گزاریں گے، لیکن عملی طور پہ ایسا نہیں ہے۔ مختلف ایشو کر کے مختلف جگہوں سے ایشو بنا دی جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ ہمارا جو کافی عرصہ سے کئی سالوں سے چل رہا ہے، بعض اوقات شدت پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ذرا کم ہو جاتا ہے، وہ ہے ہمارا پارا چنار کا مسئلہ۔ کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیا وہ شیعہ نہیں ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ اگر فرض شیعہ نہ بھی ہوں، نعوذ باللہ، مثلا کوئی اور ملت ہوتی، پھر بھی اس حکومت کا فرض بنتا تھا کہ از حیث انسانیت ان کا دفاع کرتے اور کہ سارے حقوق ان کے لیے تامین ہوتے۔ مدت ہو گئی، 1 مہینے کے لگ بھگ شاید سے بھی زیادہ عرصہ ہو رہا ہے کہ وہ بیچاری اتنی بڑی آبادی محاصرے کے اندر ہے، اپنے مریض باہر نہیں لے جا سکتے۔ ابھی کل پتہ چلا کہ وہاں ان کے اسپتالوں میں دوائیاں ختم ہیں، ان کے بنیادی رزق و روزی کی چیزیں ختم ہیں۔ 12-13 بچے یہ گزشتہ چند دنوں کے اندر بنیادی طبی وسائل نہ ہونے کی بنیاد پہ وہ بیچارے بچے انتقال کر گئے۔ اپنی میت باہر سے نہیں لا سکتے، اپنے ضرورت کی پٹرول ختم ہو گیا، وہاں اندر ان کے پٹرول پمپ میں پٹرول نہیں ہے۔ ان کی بنیادی چیزیں خوراک کی صورت میں جب پشاور سے وہاں پراچار کے اندر لے جا رہی ہوتی ہیں تو وہ جو بڑے مخلصین ہیں جن کا دعویٰ اسلام ہے اور توحید پرست ہے مثلا، وہ ان کی خوراک کی چیزیں لوٹ لیتے ہیں۔ اب وہ کون سا نظریہ ہے کہ کس بیس پہ لوٹ رہے ہیں؟ ہاں، انہوں نے ایک دفعہ لوٹا تھا علی و بطول کے گھر کو کربلا کے اندر لوٹا تھا۔ آپ آج بھی ان سادات کا، ان شیعوں کا، وہ جو بنیادی خوراک کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹرک لوٹ لی، آٹا لوٹ لیا، اور کہ مرغیوں والی ایک گاڑی جا رہی تھی وہ مرغیاں لوٹ لی گئیں تاکہ وہاں نہ جانے پائے۔ بالکل وہی منطق کہ اپنے آباء پہ عمل کر رہے ہیں جنہوں نے کل پانی بند کر دیا تھا، آج یہ کھانے پینے کی چیزیں بند کر رہے ہیں۔ یہ سنت، یہ ظلم و بربریت کب تک رہے گی؟ جو ابن زیادیت و عمر سعدیت کب تک جاری رہے گی؟ جہاں پہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو مل کے، یعنی ان کے اندر احساس نہیں ہے۔ یہ حکومت ہے جن کا کام ہے دفاع، آرمی کا کام ہے کہ مثلا یہاں ایکشن لے، دفاع کرے۔ وزیرستان کے اندر تو کرتے رہے یہ لوگ، آپریشن کیے، طالبان کے خلاف کرتے رہے۔ جہاں آج بھی آ جائیں اپنی ملت کے دفاع کے لیے تھوڑا سا باہر نکلیں، قدم رکھیں۔ جہاں میں کہوں گا جناب اپنے جنرل صاحب سے ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ صاحب ذرا سوچئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ آپ کے معاشرے کے افراد ہیں، یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ اس پاکستان کی ایک ملت ہے، ان کے حقوق شامل ہیں، پاکستان کے سارے حقوق ان پہ لاگو ہوتے ہیں۔ آ جائیں ذرا ان کے دفاع کے لیے سوچیں، آ جائیں، آپ کا فریضہ بنتا ہے۔ کل رب کائنات آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی ملت کے اندر، آپ کے ملک کے اندر ایک جگہ ظلم و بربریت تھی اور تمہارا حق بنتا تھا، تم نے دفاع نہیں کیا۔ کلی طور پہ تمام مسلمین کا حق بنتا ہے، جس طریقے سے بھی آواز بلند کریں میڈیا کے ذریعے، اپنے دفاتر کے ذریعے، اپنے سورسز کے ذریعے، مظاہروں کے ذریعے، ریلیوں کے ذریعے ان مظلوموں کی حمایت کرنی چاہیے، اور ان تک یہ ساری ان کی ضروریات کی چیزیں ان تک پہنچنی چاہیے جو ان کا اصلی حق ہے۔ امن بھی ان کا حق ہے، رزق و روزی بھی ان کا حق ہے، میڈیکل کے وسائل بھی ان کا حق ہے، چونکہ اس مملکت کا حصہ ہے۔ لہذا گزارش ہماری یہ حکومت کے ان کارندوں سے جو عوام سے ووٹ لے کے عوام کی وکالت کرنے کے لیے ان کو اسمبلیوں میں بٹھایا جاتا ہے، یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ عہد کرتے ہیں، یہ حلف اٹھاتے ہیں، اس قرآن کا واسطہ ان کو ہم دیتے ہیں کہ ان مظلوموں کی مدد کریں، یہ عہد کرتے ہیں، قرآن پہ حلف اٹھاتے ہیں۔ نہیں پتہ وہ کیسا حلف ہوتا ہے، یہ کیسے وہیں پہ اٹھا کے اسی قرآن کے حلف کے خلاف یہ اقدام کرتے ہیں، اور وہ پھر حلف کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے کہ چند دن کی زندگی کا اس کے بعد ان سے پوچھا نہیں جائے گا، یقیناً پوچھا جائے گا۔ اس صدر صاحب سے بھی، وزیر اعظم صاحب سے بھی، اس علاقے کے افراد جو کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں، وہ جو چپ ہیں بول سکتے ہیں اور نہیں بولتے، ان سب کی ذمہ داری ان مظلوموں کا ساتھ دیں، ان مظلوموں کے لیے آواز اٹھائیں۔ بالکل وہی صورتحال ہے جو غزہ کے اندر ہے۔ وہ علاقہ ذرا وسیع ہے اور یہ علاقہ اس کی نسبت محدود ہے۔ یہ حزب اللہ نے اقدام کیا تو تب ہماری میڈیا نے تھوڑا غزہ کی صورتحال بیان کرنا شروع کر دی، ورنہ یہ تو ایسے حرام خور ہیں کہ یہ بالکل غزہ پہ، فلسطین پہ بات نہیں کرنا پسند کرتے۔ ان کو اوپر سے جو آرڈر ہوتا ہے، یہ ہمارا میڈیا ایسا ظالم میڈیا ہے، یہ ایسا
حقوق بغیر جسے کہتے ہیں، تنخواہ لے کے، پیسے لے کے، جس کی چاہیں اسی کی ترویج کرتے ہیں، جس کو چاہیں اسی کو گرا دیتے ہیں، جس کو چاہیں اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی بھی ذمہ داری میڈیا والوں کو، جائیں یہ میڈیا والے یا ٹی وی والے وہاں پہنچیں، ان کی تصویریں بنائیں، ان کی رپورٹ کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یعنی ہر فرد سے اسے پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن کہ ان مظلوموں کے ساتھ کیا ہوا، اور آپ نے آواز اٹھا سکتے تھے، آپ نے نہیں اٹھائی، آپ ان کی مدد کر سکتے تھے، آپ نے مدد نہیں کی۔ آپ وہ بیچارے اب دوائیوں سے محروم ہیں، کھانے پینے کی چیزوں سے محروم ہیں، بنیادی طبی علاج سے محروم ہیں، خوراک سے محروم ہیں، اور ایمبولینس لانے جانے کے ان کے پاس پیٹرول نہیں ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوا سکے۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار ان حاکمین کو بھی پروردگار ہدایت دے، اور پروردگار ان کی مدد کے وسائل مہیا فرما دے۔ بسم اللہ۔